وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ گابن اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ ان آیات پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس لیے صرف ترجمے پر ہی میں نے اکتفا کیا۔ یہ قیامت کے اولین مرحلے کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ اس نظام کی صف کو لپیٹنا شروع کر دیں گے۔ پہلے بھی حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ترمذی کی روایت ہے، یہ ترمذی میں روایت ملتی ہے، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأی عین، جو یہ چاہے، جسے یہ چیز خوش کرے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے فلیقرأ، اسے چاہیے کہ وہ پڑھے اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، واذا السماء انفطرت، واذا السماء انشقت، اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس كورت سورہ تکویر پڑھے، اذا السماء انفطرت سورہ انفطار پڑھے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورہ انفطار پر بھی پوری بات ہوگی۔ واذا السماء انشقت، اور اسے چاہیے کہ سورہ انشقاق پڑھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انفطار ہے، انفطار کے بعد مطففین ہے، مطففین کے بعد پھر انشقاق۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں یہ کہا ہے پڑھے فلیقرأ، ہم تو پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اس روایت سے بھی یہ بات ملی، عربی آنی چاہیے۔ الگ سے یہ نہیں کہا پڑھ لے، عارضی طور پر تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لے اور سمجھ لے، کہا فلیقرأ، پڑھے۔ پڑھنے سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اسے سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے تو وہ پڑھ رہا ہے۔ آج ہم دین کی زبان سے ناآشنا ہیں، اس نے بہت چوٹ ماری ہے، اتنی کارگر چوٹ ماری ہے، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اتنی کارگر چوٹ ماری ہے کہ معلوم نہیں اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ مثال کے طور پر اسی وقت پوری بر صغیر پاک و ہند میں ہر مسلمان کو عربی آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہ آنے کا جو ہمیں خمیازہ کتنے عرصے تک پھر بھی بھگتنا پڑے گا۔ جو لاشعوری، جو جہالت برکہ جاہلیت ابھی اس وقت پوری مسلم آبادی کو عربی، ٹاپ کلاس کی عربی، کلاسیکل فصیح عربی آ جائے، اس کے باوجود نہ جاننے کا دور جو ہے اس کا خمیازہ کب تک بھگتنا پڑے گا۔ اسی سے اہمیت کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ ہماری اردو قومی زبان تو آگے آ رہی ہے، اور جس زبان نے ہمیں کھوتوں کی طرح 100-200 سال تک استعمال کیا، انشاءاللہ رکاوٹ یہیں سے، کہیں اور سے نہیں، اوپر سے تو نہیں تھی۔ اللہ کرے یہ رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اس سے بھی بڑی زبان عربی ہے۔ حسین شہید سہروردی نے باقاعدہ قرارداد پیش کی تھی پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کی زبان عربی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو اس خطے کے تمام لوگوں کو جوڑ سکتی ہے، باقی کوئی زبان یہ صلاحیت نہیں رکھتی، اور واقعی نہیں رکھتی، صرف عربی زبان ہے، وہ آتے ہی نہیں ہمیں۔ سائنس کے نام پر
انگریزیت کو مسلط کیا ہوا ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہمیں۔ یہی وجہ ہے ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے خواب بیان کرنے لگتا ہے اور سب کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب دلیل نہیں ہوتی، آپ کے لیے تسلی اپنی جیب میں رکھیں۔ اور خواب بہت بڑی اچھی بات ہے، خواب کی اقسام ہے، لیکن خواب کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کو آپ اپنے مریدوں کے لیے دلیل بنا کے پیش کر دیں۔ مثلا یہ کوئی کہے کہ جی میں نے خواب دیکھ لی ہے، سرکار نے فرما دیا تیرے سارے مرید جنت میں جائیں گے، یہ فراڈ ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ کوئی ضمانت شریعت میں کوئی نہیں مل سکتی کسی کو۔ خواب تسلی کا سامان تب ہوتا ہے جب وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے اسی کے اوپر جن آیات پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو لپیٹنا شروع کر دیں گے، سورج کو لپیٹ دیں گے، سیاروں کو، ستاروں کو لپیٹ دیں گے، بندش کی طاقت کو اللہ ختم کر دیں گے، کشش ثقل کو اللہ ختم کر دیں گے، پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے، پہاڑ ایسے فضا میں تیریں گے جیسے دنکی ہوئی رنگین اون تیرتی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اب وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے قیامت کا دوسرا مرحلہ، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی یا لوگوں سے جوڑ دیے جائیں گے، جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو الگ، کافروں کو الگ۔ پھر مسلمانوں میں جو کیٹیگریز ہیں، عقائد ٹھیک ہیں، اخلاق برباد ہیں، الگ، شرابیوں کو الگ، زانیوں کو الگ، معاملات میں ٹوکے مارنے والوں کو الگ، سمجھے بات کی، مقدمات میں ٹوکے مارنے والوں کو الگ۔ وہاں جو عزت ملے گی وہ بھی مثال کی عزت ہوگی، اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، بے مثال۔ وہاں جو ذلیل ہوگا وہ بھی پورے حشر کے میدان حشر میں ذلیل ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ قاتل سے اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ قاتل سے گفتگو کرنا گوارا نہیں کریں گے، اس کا قتل اتنا ظاہر باہر ہوگا۔ اللہ اس مقتولہ سے پوچھیں گے، بندی تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ یہ غلامی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ غلامی سے مراد یہ غلامی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ فرنگیوں کا جب یہاں غلبہ ہوا اس خطے پر، ایسے ایسے مفسر بھی سامنے آ گئے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اخبارات کھلنے لگیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور سمیٹ کے کھٹے کر دیے جائیں گے، جب چڑیا گھر بنیں گے۔ قرآن کی تفسیر کا مذاق ہے، یہ مذاق آج بھی ہو رہا ہے، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے سنگین ترین مذاق 1400 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جو سنگین ترین مذاق ہے۔ 1400 سال میں یہ سوال کبھی اٹھا کہ مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں ہوگا؟ پھر یہ بنا کیوں تھا پاکستان؟ کس چیز کے لیے بنا تھا؟ یہ جو ملک حاصل کیا گیا یہ کسی کے عہدوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ کسی کو وزیر اعظم، کسی کو صدر قرار دیں، آپ موچی نہ بنے، بڑے اچھے وکیل، بڑے اچھے اسکالر، بڑے اچھے دانشور بن جائیں۔ اس کے لیے نہیں بنا تھا، اس کے لیے بنا تھا اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتوں کی، عزتوں کی، عفتوں کی قربانیاں دی تھیں۔ کسی کے عہدے کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتا، اور نہ دی جا سکتی ہے، اور نہ دینا درست ہے اس طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سنگین مذاق اسلام سے ہوتے رہے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ کشطت
یہ کشت سے بنا لفظ. کشت کہتے ہیں کسی چیز کو جو چیز ڈھانک دیتی ہے نا، اس ڈھانکنے والی چیز کو ہٹانے کو کشت کہتے ہیں. پھر یہ کھال کھینچنے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. پھر اونٹ کی کھال کے لیے اسپیشلی استعمال ہونے لگ گیا کھینچنے کے لیے. کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. یہ میں آپ کو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. تو کیا مطلب؟ کھال کھینچی جاتی ہے نا تو اندر کی چیز بے پردہ ہو جاتی ہے، اس کا سرخ پنا نظر آنے لگتا ہے. قرآن کی بلاغت انتہا پر ہے ان آخری صورتوں میں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان پھٹ پڑے گا، وہ سرخ ہو جائے گا. اس کا اشارہ یہاں بھی ہے. آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی تو کھال کھینچی نیچے سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک کھال کھینچنے سے چیز بے پردہ ہو جاتی ہے، اندر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بالکل اسی طرح آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، پھر اندر کی چیزیں بھی بے پردہ ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد بھی ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جب آسمان پھٹ پڑے گا، غمام کا نزول ہوگا، ایک بادل نمودار ہوگا. اس بادل میں فرشتوں کا نزول ہوگا جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے اور وہ میدان حشر کی طرف آ رہے ہوں گے. پھر اللہ فرشتوں کے جلو میں جلوہ افروز ہوگا جہاں پوری خلقت اللہ کا انتظار کر رہی ہوگی. کیا عالم ہوگا. یہاں چھوٹا سا پروٹوکول ہوتا ہے، بندہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. سمجھے؟ وہاں فرشتے آ رہے ہوں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا، آسمان پھٹے گا، ایک سفید سا بادل نمودار ہوگا، اس میں سے فرشتوں کی جماعتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، اللہ جلوہ افروز ہوگا. خلقت اللہ کا انتظار کر رہی ہوگی، اللہ جلوہ افروز ہوں گے. پھر وہاں حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم دہکا دی جائے گی. دہکائی تو اب بھی جا رہی ہے، اس وقت مزید. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب لائی جائے گی. وہ اہل ایمان کی تو پہلے ہی قریب ہوگی، اس وقت مزید قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ایسے میں ہر جی جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کر آیا ہے. اچھا برا کیا دھرا سب کچھ بندے کو اپنی پوری زندگی چلتی ہوئی فلم کی طرح نظر آ رہی ہوگی. میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. آگے جتنی بھی آیات ہیں صرف قرآن کے اوپر ہیں، اور پورا قرآن اس اذا الشمس کورت کی جو میں نے آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس پر اللہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ آپ اجمالی طور پر یاد رکھیں گے تو آپ کو تفسیر سننے کا بھی مزہ آئے گا. سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، جنگلی جانور سمیٹ کے کھٹے کر دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، آسمان کیا کہتے ہیں صحیفے کھل جائیں گے، ہر نفس جو لے کر آئے وہ سامنے آ جائے گا. یعنی دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اس پورے لپیٹنے کے نظام پہ اللہ تعالیٰ قرآن کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس پورے نظام پر دلیل تو اور بھی ہیں، لیکن آگے پورے جو سورت کے اختتام تک جتنی آیات ہیں وہ قرآن پر دلیل ہیں. پھر قرآن کے اوپر ہیں، پھر قرآن کو دلیل ان چیزوں پر. لا الہ الا اللہ. کہ یہ نظام ویسے لپیٹا نہیں گیا. لپیٹنے سے پہلے اللہ نے قرآن بھیجا، اس پہ عمل کرو، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے. جسے عقل دی جائے تو اس کی عقل کا حساب لیا جائے. جس سے عقل دی جائے اس پر ذمہ داری ڈالی جائے، جس پر ذمہ داری ڈالی جائے اس کا حساب لیا جائے. یہ عقل کا تقاضا ہے. تو قرآن دیا گیا. قرآن دینے سے پہلے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. پھر قرآن ہدایت کی قانون کی کتاب دی. اب بس اس پر عمل کرنے نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے.
سمجھے بات کی؟ اور یہ پورا نظام آیا، لپیٹ دیا جائے گا، اس پر قرآن کو اللہ نے اپنے کلام کو دلیل بنا کے پیش کیا ہے کہ میرا کلام کہہ رہا ہے، اور میرا وہ کلام ہے جو قیامت تک اس کی زیر زبر پیش شد مت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ آج بھی آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ جائے، بس قرآن کی طرف رجوع کر لیں، سارے مسئلے حل ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کھولیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، تصور کر لیں آج اس دنیا میں بھی واحد کتاب قرآن کریم ہے جس کی زیر زبر پہ شد مد میں کوئی تبدیلی نہیں، واحد کتاب ہے جس کی تفسیر محفوظ، واحد کتاب ہے 5 6 7 سال کا بچہ بھی اسے حفظ کر لیتا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے شیخ الحدیث کو بھی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، چل ٹھیک ہو جا، غلط پڑھ رہا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، جتنی مرضی کسی کوئی رٹاکو ہو، لیکن وہ من وعن یاد کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس صفحے کو ہی بھول جاتا ہے، آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ قرآن کا حافظ سال بھر نہیں پڑھتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ نظام آیا، لپیٹ دیا جائے گا، دلیل کم، میری بات ہی تو دلیل ہے، اور میری بات بھی کیسی بات ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو ناقابل تبدیل ہے۔ اب اتنا سننے کے بعد آگے ترجمہ سنیں، دیکھیں آپ، تمام کی تمام آیات آگے آنے والی صرف قرآن کے اوپر دلیل ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی قسم، واللیل اذا عسعس، جاتی ہوئی رات کی قسم، والصبح اذا تنفس، آتی ہوئی صبح کی قسم، سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ بچہ آتا ہے تو سانس لیتا ہے نا، تو یہ بلاغت انتہا پر ہے یہاں قرآن کریم، قرآن کی آخری صورتوں میں بلاغت بہت زیادہ ہے۔ والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، اللہ یہ قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ ایک مکرم قاصد کا لایا ہوا پیغام ہے، یہ جبرائیل امین لے کے آئے اللہ کی طرف سے، اور اس پر دلیل اللہ نے کیا بنا کے پیش کیا؟ نظام کو۔ تارے پلٹتے ہیں، چھپتے ہیں، صبح آتی ہے جاتی ہے، رات آتی ہے جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہی تو میری قدرت ہے۔ یہ قدرت، اس قدرت پہ دلیل ہے کہ یہ کلام میرا ہی بھیجا ہوا ہے، مجھے اس پر قدرت ہے۔ اللہ اپنے اس نظام کی قدرت کو قرآن کی قدرت پر دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں، قرآن بھیجنے کی قدرت پر دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ قدرت اس قدرت پہ دلیل ہے۔ ایک تفسیر کا انداز، دوسری تفسیر کا انداز، اللہ قسم کھا کے اس کو گواہ بنا رہے ہیں، پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی قسم، جاتی ہوئی رات کی قسم، آتی ہوئی صبح کی قسم۔ یہ پورا نظام گواہ ہے کہ یہ قرآن کسی اور کا نہیں، میرے ہی بھیجا ہوا ہے۔ یہ پورا نظام اس کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہوگی نا قیامت کے دن، زمین تک گواہی دے رہی ہوگی، آنکھ کی کھال پور پور تک گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ پورا نظام گواہی دے رہا ہے کہ یہ کلام شیطان رجیم کا نہیں ہے بلکہ اللہ ذوالجلال کا ہے، جسے اللہ نے جبرائیل امین کے ہاتھ بھیجا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور وہ جبرائیل امین بھی کیسے ہیں؟ کریم، بہت معزز ہیں، ذی قوہ، بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑا رتبہ ہے اس کا، مطاع ثم، وہاں اس کی مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کو جو آرڈر دیتے ہیں فرشتے اس آرڈر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ امین، سب سے بڑھ کر وہ امانت دار ہیں۔ اللہ یہ ساری تفصیل صرف قرآن کے اوپر قسم کھا کے پیش کر رہے ہیں۔ بھیجنے والا خالق اللہ، جس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے وہ جبرائیل امین، جس کے سینے اطہر پہ نازل ہو رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ تبدیلی کا امکان کہاں ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سمجھ رہی بات کی؟
انہو ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، مکے والوں یہ تمہارا رفیق محمد الرسول اللہ دیوانہ نہیں ہے. صاحبکم تمہارا ساتھی، کیا مطلب؟ اس کی پوری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. میرے بندے محمد الرسول اللہ نے جبرائیل امین کو آسمان کے کھلے کنارے پر اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں جبرائیل امین کو دیکھا ہے، مطلع شمس پہ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرے نبی غیب کی بات بتلانے پر بخیل نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی اطلاع اپنے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے محمد رسول اللہ کو دی، اور اللہ کے نبی کو جیسے یہ پیغام ملا آگے پہنچا دیا. پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیا. نبی پہنچانے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا فرض منصبی ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم. یہ قرآن کریم مردود شیطان کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ایسے کلام کو چھوڑ کے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ اب اس میں کتنا دکھ اور کتنا پیار ہے. اللہ دکھی نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں اللہ کی طرف ہم اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں یہ محاورات کے اعتبار سے ہے. دکھ سے بندہ تو مجبور ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. چونکہ محاورہ ہے، اب لوگوں کو سمجھانا ہے، اسی انداز سے اللہ مخاطب ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ پورا ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے. اب قرآن کریم کو عربیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں تو پھر ان آیات کے اندر جو چیز حلاوت اور میٹھاس ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اتنی تفصیل کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ یہ ہم جہاں جا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کیونکہ امتحان ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ قرآن کو چھوڑ کے ہم جہاں جا رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. قرآن کریم تو صرف اور صرف عالمین کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا گیا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. نصیحت ان لوگوں کے لیے جو راہ استقامت راہ مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں. نصیحت بنا کے تو سب کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور اللہ رب العالمین تب چاہتا ہے جب بندہ خود ارادہ کر لیتا ہے. اللہ نے یہ اختیار بندے کو دے رکھا. یہ ہے اذا الشمس کورت. پوری صورت آپ کے سامنے خلاصہ میں نے رکھ دیا. اب آگے چھوٹی صورت وہی اذا السماء انفطرت. اس کا اسلوب اور اذا الشمس کورت کا اسلوب بھی ملتے جلتے ہیں. یہاں اذا الشمس کورت کے بعد آخر میں کہا علمت نفس ما احضرت. قیامت کے مرحلے سامنے رکھنے کے بعد کہا ہر جی جان لے گا جو لے کے آیا ہے. پھر آگے قرآن کو دلیل بنا کے پیش کیا. اور یہاں اذا السماء انفطرت وہی انداز ہے، قیامت کے مرحلوں کا ذکر ہے. ذکر کرنے کے بعد دلیل، خود انسان کی تخلیق کو اللہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہاں قرآن کو دلیل بنا کے پیش کیا، یہاں خود انسان کی تخلیق کو اللہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. تمہاری اپنی تخلیق گواہی دیتی ہے. جزا سزا کا دن ہونا چاہیے، حساب کتاب ہونا چاہیے، جس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا احتساب ہونا چاہیے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. جب ستارے منتشر ہو جائیں گے. عربی میں مترادفات بہت زیادہ ہیں، اس لحاظ سے عربی مشکل ہے.
ہر زبان میں ایک چیز کے لیے چند الفاظ ہوتے ہیں بس، زیادہ الفاظ کم معنی ایسی ہوتے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہوں، وگرنہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک معنی ادا کرنے کے لیے ایک عدد لفظ ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے تو انگلش بہت ہی محدود زبان ہے، اس لحاظ سے عربی بہت ہی گہرائی والی زبان ہے. ایک ملک میں جائیں تو ایک ہی معنی کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے عربی محاورے میں وہ دوسرا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے الفاظ کا ذخیرہ اور یاداشت بہت ضروری ہے زیادہ. ہاں عربی گرامر بڑی لاجیکل ہے، ریٹریکل ہے. بندہ ایک دفعہ ہمت کر لے، یہ سیم لائک میتھمیٹیکل فارمولا. دنیا کی کوئی ایسی گرامر نہیں جو میتھمیٹیکل فارمولے کی طرح ہو. 100% تو نہیں لیکن 99%. وہ قانون ٹوٹتا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے قانون پہلے بنا ہے، قانون کی روشنی میں زبان بنی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. زبان پہلے ہوتی ہے، زبان کو دیکھ کے اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں. عربی بھی ایسا ہی ہے، لیکن عربی کے جو گرامر کے اصول ہیں وہ اتنے شاندار اور جاندار ہیں کہ ایک لائن میں ایک ضابطہ ہوتا ہے اور آپ اس کو پوری زبان میں چلا دیں وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. کم ایک جا کے کوئی ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے، تو ایکسیپشنل کیس تو ہر جگہ ہے. وہ تو خود آپ کے ریٹرک کے اندر بھی، خیر ریٹرک کے اندر تو نہیں، عام جو علوم ہیں ان کے اندر بھی ایکسیپشنل کیس آ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. سورہ کورت میں کیا تھا تکویر میں؟ جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی. یہاں سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اصل جو منظر ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بندہ صرف قیاس سے ہی کام لے سکتا ہے کہ کس طرح پھٹیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا سمندروں آگ لگے گی، تو ہم نے اپنی عقل استعمال کی تو آگ لگنا اب اللاجیکل نہیں ہے. لوگوں کو جتنا مرضی اللاجیکل نظر آئے، اللاجیکل ہے ہی نہیں. تو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، الگ الگ کرو جلنے جلانے لگیں گے، کیا مشکل ہے. اب سمندر پھٹ پڑیں گے کیونکہ جو زمین میں زلزلہ آئے گا قیامت کے وقت وہ کوئی مقامی زلزلہ نہیں ہوگا، وہ پوری زمین یک بارگی ہلا ماری جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہی زلزلے کا شکار سمندر بھی ہوں گے، تو سمندر پھٹ پڑیں گے. یہ تو بالکل ظاہری معنی ہے. بعضوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کا پھٹنا، اس کا آگ لگنا اس طرح ہوگا کہ جو سمندر کی نیچے زمین کی تہ ہے اس کے نیچے گرم لاوا ہے، جب وہ پھٹے گا سمندر کا پانی اس لاوے میں جائے گا، پھر سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اصل منظر اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا. اللہ نے صاف کہہ دیا سمندر کو آگ بھی لگے گی اور سمندر پھٹیں گی بھی پھٹیں گے. لا الہ الا اللہ. اور میرے خیال میں تو بالکل بظاہر ایسے ہی پھٹیں گے جس طرح کوئی چیز پھٹتی ہے، جس طرح دودھ پھٹتا نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایسے ہی پھٹے گا. شاید اسی طرح پھٹ کے پھر آگ لگے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. سمجھ آئی بات کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں، اسی کو پھٹنا کہا گیا کیونکہ ہائیڈروجن دو حصے، جو ہائیڈروجن ہے H2O، دو حصے ہائیڈروجن ہے اور ایک حصہ آکسیجن ہے، یہی الگ الگ ہو جائیں تو پھٹنا ہی ہو گیا نا. اور کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گئے، بجھنا جلنے اور جلانے لگ جائیں. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی. یہاں اسپیشل قبروں کا ذکر ہے. قبریں کھول دی جائیں گی کیونکہ جانوں نے جسموں سے جوڑنا آ کے، وگرنہ تو ہر چیز زمین تمام کا تمام بوجھ نکال کے باہر، سونا چاندی معدنیات سارا نکال دے گی. آج کے لیے پوری دنیا جو میں لڑائیاں ہو رہی ہیں زرزن زمین پہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین میں جب زلزلہ آئے گا اور زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی، انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها، زمین پھر اس دن اپنے اوپر ہونے والے تمام اعمال اللہ کے سامنے رکھ دے گی. مولا میرے اوپر یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. مولا میرے اوپر یہ عبادت ہوئی تھی، میرے اس چپے کے اوپر یہ ظلم ہوا تھا، میرے اس چپے کے اوپر یہ قتل ہوا تھا. مولا کریم میرے اس چپے کے اوپر یہ مسجد بنی تھی.
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. کیوں زمین خبر کیوں دے گی؟ بأن ربك أوحى لها، اس کے پروردگار نے اسے یہ حکم دیا ہوگا. لا الہ الا اللہ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اگلا پچھلا کیا دھرا جو ہوگا سب بندہ جان لے گا. آج میں کیا لے کر آیا ہوں؟ تکویر میں تھا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہاں ہے ما قدمت و اخرت. ما قدمت و اخرت کے کئی مفہوم ہیں، 3 مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ما قدمت و اخرت، بندے نے جو کچھ کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، جس سے وہ باز رہا وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ کومٹ اور اومٹ ہو گیا تقریباً، سمجھے بات کی. ما قدمت و اخرت. علمت نفس ما قدمت و اخرت، بندے نے جو پہلے کیا ہوگا وہ بھی جان لے گا، جو بعد میں کیا ہوگا وہ بھی جان لے گا. بندے کا سارا اعمال نامہ ترتیب وار تاریخ وار اس کے سامنے لایا جائے گا. بندے آج تم نے یہ کیا تھا، آج یہ کیا تھا، آج یہ کیا تھا، آج یہ کیا تھا. مسجد میں تمہاری شکل یہ تھی، مسجد سے باہر تمہاری شکل یہ تھی. جلوت میں تم ایسے تھے اور خلوت میں تم ایسے تھے. بازار میں تم ایسے تھے، اللہ کے گھر میں تم ایسے تھے. اپنوں کے ساتھ تم ایسے تھے، بیگانوں کے ساتھ تم ایسے تھے. سارا ترتیب وار تاریخ وار سب سامنے آ جائے گا. وہاں کوئی کسی کا مائک بند نہیں کر سکے گا. بڑے ظالم اور مکار اور غدار ہیں وہ لوگ. بھائی مان لیتے ہیں والد غلطی کر سکتا ہے، ہم کسی کے والد کو کوئی معصوم اور فرشتہ بنا کے پیش نہیں کرتے، لیکن اس ماحول میں تالیاں کلیپنگ ہونی نہیں. جی ہم نے پولیس کی کارکردگی پر کلیپنگ کی تھی. آپ کی بیٹی کا جنازہ نکلے اور اس بیٹی کے قاتل پکڑے جائیں، آپ اس موقع پر کلیپنگ کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ لوگ یہاں بھی دلیل دیتے نظر آتے ہیں، کہتے یہ کیا ہوا جی، وہ تو پولیس کی اس پہ کیا کہتے ہیں جو کام اچھا کیا تھا اس پہ کلیپنگ ہو رہی. بھائی ماحول کیا، پہلے یہ دیکھیں. کسی کی بیٹی قتل ہو رہی ہو، اس قاتل پکڑے جائیں اور اس ماحول میں پھر کلیپنگ ہوگی. یہ زخموں پر تیل چھڑکنے والی باتیں ہیں. کیوں؟ دراصل ہم سنگ دل ہو چکے ہیں. سنگ دل. یہ سود کے پیسے نے، یہ کمیشن کے پیسے نے، یہ حرام خوری کے پیسے نے، یہ 1 فون ڈی سے 110 فون ڈی جو بنایا اس کے پیسے نے دل کو اندر سے بالکل کالا کر کے رکھ دیا ہوا. اب اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. بھائی بولنے دے، بندہ کتنا بولے گا؟ آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ 40 سال تک آپ کا نہیں بگڑا تو آج ایک کے والد کے بولنے سے آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ فوراً مائک بند کر دینا. یہ چیز بتاتی ہے بندے کے اندر فرعونیت کتنی ہے. اللہ کے ہاں کوئی کسی کا مائک بند نہیں کر سکے گا، سب کی ذرا سامنے آ جائے گا. لا الہ الا اللہ. ہم بحیثیت قوم اللہ ذوالجلال کی قسم اخلاقی زوال اور انحطاط کا شکار ہیں. چکن کا ریٹ دیکھو بندہ نکال رہا ہے، گاڑیوں کے سٹینڈ دیکھو وہ بھی اسی کے، ٹھیکے دیکھو وہ بھی اسی کے، کمیشن دیکھو وہ بھی اسی کے، اوپر نیچے سب کچھ اسی کا. یہ ظالم قوم ہے جو ایسے لوگوں کو آگے لاتی ہے. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن جو بات غلط ہے وہ باپ بھی غلط ہے، وہ دشمن بھی کرے غلط ہے. جو بات صحیح ہے وہ دشمن بھی کرے صحیح ہے. علمت نفس ما قدمت و اخرت. خدا کی قسم دل روتا جب میں ایسے میں ویڈیو میں نے بار بار دیکھی، فوراً مائک بند کیا جا رہا. بھائی ایک مظلوم باپ ہے، بولنے دے اس بیچارے کو جو کرتا. مان لیا اس نے غلطی کی، لیکن مائک بند کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ اس کا مطلب آپ اندر سے نرم دل نہیں ہیں. آپ کو باقی محکموں سے خوف ہے، میڈیا کا خوف ہے جس نے آپ کو بظاہر نرم کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں آپ تو فرعون قارون اور حامان شداد اور نمرود کو بھی مات دے جائیں. علمت نفس ما قدمت واخرت.
ترتیب وار تاریخ وار سب سامنے آ جائے گا. ایک دوسرا مفہوم. تیسرا مفہوم علمت نفس ما قدمت، جو کچھ بھیجا اچھا برا سب سامنے آ جائے گا. وہ اخرت، جو کچھ بھیجا اس کے اثرات دنیا پہ منفی یا مثبت پڑے وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ تفسیر تو مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے. اس تفسیر سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے، حوصلہ بھی بڑا ملتا ہے. حوصلہ بھی بڑا ملتا ہے. اپنے دلوں میں نیکیوں کے ارادے کر لیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میری جیب میں ٹکا بھی نہیں ہے نا تو میں بہت بڑا ارادہ کر لوں، یا اللہ مجھے بہت بڑا فلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے یتیموں کی دستگیری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے مساجد بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے مدارس بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مجھے غریبوں کا مفت علاج کروانے کی توفیق عطا فرما. جیب میں ٹکا نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں فریاد آپ سے نہیں کر رہا ہوں. کس سے کر رہا ہوں؟ اسی پر اجر ملتا ہے، اسی سے دروازے کھلتے ہیں. کل جن کے پاس ٹکا نہیں تھا آج ان کے لاکھوں ملازم ہیں، اور کل جن کے پاس بیسیوں ملازم تھے آج وہ ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں. یہ عروج و زوال وتلک الایام نداولها بین الناس. دولت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے. یہ نشیب و فراز کا ہر ایک شکار ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ آیت خوف بھی بہت پیدا کرتی ہے، لیکن اسی لیول پہ امید بھی بڑی دلاتی ہے. کہا جو اعمال بھیجے آگے قدمت، جس کے اثرات پیچھے پڑے اخرت. اب یہ خوف کب ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ میں غلط کام کر کے چلا گیا، ممبر پر میں نے غلط بات بیان کر دی، میں مر کھپ کے چلا گیا، آپ لوگ اس پر عمل کرتے رہے، میری قبر میں تو آگ بڑھتی رہی، کیونکہ نتائج کا سامنا تو کرنا پڑے گا. یہ بندے کو خوفزدہ کر دیتی ہے. اور دوسری بات کہ میں نے اچھا کام کیا، میں یہاں سے چلا گیا، میرے وارثوں تک کو خبر نہیں، آپ میری اس بات کو لے کے چلتے رہے، آپ کو بھی خبر نہیں، اور اللہ میری قبر میں میرے قبر کو باغ سے باغ بنا دے. اعمال کے اثرات بھی اللہ جمع کریں گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، سورہ یاسین ہے. ہم مردوں کو زندہ کریں گے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم لکھیں گے، لکھ رہے ہیں، بلکہ جو اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں. ایک بندہ سینما بنا کے چلا گیا، چاہے 5 وقت کا نمازی ہو، آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص مخلوط تعلیم کا ادارہ بنا کے چلا گیا، چاہے تہجد گزار بھی ہو، اب اسے جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ایک شخص فلموں کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیچ رہا ہے، کیا بنے گا؟ میں نے چند دن پہلے ایک مسجد میں نماز پڑھی، غالباً جمعے کا ہی دن تھا، یہاں سے نماز پڑھ کے راستے میں مسجد آئی، نماز پڑھی تو ابھی نوجوانوں نے عجیب عجیب پینٹیں پہنی ہوتی، میں کئی طرح تبصرہ کرتا ہوں، اس کی نماز ہونا وہ ہماری تو پھر ہوتی ہی نہیں ہے، پیچھے سے پوری پینٹ نیچے آئی ہوتی ہے. اس نے اس جگہ کو چھپانے کے لیے وہ جو فلموں کا ایک بکتا ہے، پتہ نہیں اندر وہ ریل ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اس کو یہاں دیا ہوا تھا. اس نے، آپ اندازہ کر لیں حالت یہ ہے. یہ ہماری، ہم کیا کریں گے؟ بس حالتیں بگڑی ہوئی. علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی شفقت نظر نہیں آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں شفقت نہیں، یہاں سب سے پہلے اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان. یہ ایسا ہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم آہستہ آہستہ چل دے جا رہے ہو، پھر اللہ سے ملاقات کرو گے. یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان میں بھی فرق ہے. یا ایھا الناس کا خطاب سب سے ہے، یا ایھا الانسان ایک ایک فرد سے خطاب ہے. اور یہاں انسان سے مراد کافر انسان ہے جو آخرت کا انکار کر رہا، لیکن ان میں بھی ایک ایک فرد سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، افسر بالا آپ سب کو جمع کر لیتا ہے اور اجتماعی سرزنش کرتا ہے، لیکن وہ سرزنش چھوٹی ہوتی ہے.
بندے کے اوپر اثر پڑتا ہے لیکن وہ اجتماعی سرزنش ہوتی ہے. لیکن ایک افسر بالا کیا کرتا ہے؟ ایک ایک کو بلا کے سرزنش کرتا ہے. اس کی ہیبت کچھ اور ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں انڈیویجولی میرے ساتھ کیا ہوگا. اگلا کہے گا میرے ساتھ کیا ہوگا. یا انڈیویجولی اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک، تجھے کس نے تیرے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. یہاں اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں جلال اپنے کمال پر ہے وہاں توجہ بھی اپنے کمال پر ہے، کیونکہ ایک ایک کو لے کے بات ہو رہی ہے. دو چیزیں ہو گئی، جلال بھی ہے اور جلال اپنے کمال پر انڈیویجول ایک ایک بندے کو سامنے رکھ کے وہ التفات بھی ہے. اور تیسری بات، جہاں جمال اپنے کمال پر ہے، جلال اپنے کمال پر ہے، وہاں جمال اور شفقت بھی اپنے کمال پر ہے. کیوں؟ آگے رب کا ذکر ہو رہا ہے. جس ہستی نے تیری پرورش کی ہے اس کے بارے میں میرے بندے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، روب و دبدبے سے بلاتا ہے، چل بیٹھ یہاں بات. اب باپ بیٹا سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، باپ کیا میری تفتیش کرنے لگا ہے. باپ روب و دبدبے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور بات کرتے ہوئے کہتا ہے کم بخت، تو نے میری ساری محنت بگاڑ دی. میں تیرا باپ تھا، میں نے تیرا کیا بگاڑا، میں تو تیرا دشمن نہیں ہو سکتا. یہاں جو روب ہے وہاں شفقت بھی اپنے انتہا پر ہے. بالکل اسی طرح یا ایھا الانسان میں جو جلال اپنے کمال پر ہے وہاں ما غرک بربک الکریم کی وجہ سے یا ایھا الانسان میں جمال اور شفقت بھی اپنے کمال پر ہے. سمجھ آئی؟ دونوں چیزوں کا ایک کیا کہتے ہیں امتزاج ہے، جلال بھی اور جمال بھی اور التفات بھی. سمجھ آئی بات کی؟ جلال بھی، جمال بھی اور انتہائی التفات بھی. پھر ہر فرد مخاطب کی وجہ سے جلال اپنے انتہا پر. اور پھر لفظ بھی کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے، تعجب ہے، تعجب کی وجہ سے اور بات میں اثر آ جاتا ہے. بتا تو صحیح، تعجب کی انتہا ہے کہ رب کریم کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا. لا الہ الا اللہ. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5: التفات، جلال، جمال. سمجھ آئی بات کی؟ اور تعجب. سمجھ آئی؟ اور ایک اور چیز، کس چیز میں دھوکے میں ڈالا؟ دھوکے میں ڈالنے والا چیز نہیں، وہ تو شیطان ہے. چیز نہیں، وہ تو دوست ہے. سمجھ آئی؟ وہ تو ماحول ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ ریاست ہے، وہ سیاست ہے، وہ قیادت ہے. وہ تو جیتے جاگتے انسان ہے سب سے پہلے، وہ جیتے جاگتے شیطان ہے سب سے پہلے. وہ چیز تو نہیں ہے. اللہ چیز کہہ کر ان کی کیا کہتے ہیں بیکاری سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، ان کی کوئی حیثیت، یہ ایسی حقیقت نہیں تھی کہ تو ان کی وجہ سے میرے بارے میں دھوکے میں پڑتا. ماں کا لفظ عمومی طور پر استعمال کیا کہتے ہیں وہ چیز کے بارے میں نا، تو یہ اس کا استعمال یہاں کیسے ہو رہا ہے؟ چیز کے بارے میں، یعنی وہ حقیقت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے تو میرے بارے میں دھوکے میں پڑا. ہائے کاش آپ کو عربی کا پتہ چلے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک، جس ہستی نے تجھے پال پوس کے جوان کیا اسی کے بارے میں تو دھوکے کا شکار ہو گیا. رب کسے کہتے ہیں؟ جس وقت جس ماحول میں جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اسی ماحول میں اسی مقدار میں اسی وقت پرووائڈ کر دینے کا نام ربوبیت ہے. ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں بچے کے. جب وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. پاؤں کے بل چلنے لگتا ہے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، تقاضے بدل جاتے. جیسے جیسے تقاضے ہوں ویسے ویسے اللہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد اس لیے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نسلیں اس لیے رکھی ہیں، چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں. یہ ہے ربوبیت. اور پھر کس چیز کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈالا؟ پھر وہ ہے بھی کون؟ پروردگار کریم ہے. یہ نہیں کہ غلطی کر لی فوراً تجھے اپاہج کر دے، غلطی کر دی فوراً تجھے اندھا کر دے، نابینا کر دے، تیرے پر بجلی گرا دے. نہیں، تجھے مہلت دے رہا ہے. وہ اتنا کریم ہے، اس کے بارے میں تو دھوکے کا شکار ہو گیا. ما غرک بربک الکریم. اور دھوکے کا شکار ہونے کی تیرے پاس کوئی وجہ نہیں. کیوں؟ تو خود سے پیدا نہیں ہوا، تو یہ تیرے ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، تو کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ نہیں. عناصر کے جڑنے سے تو خود بخود بنا نہیں ہے، نہ کوئی عناصر خود بخود جڑے ہیں. الذی خلقک، بنانے والے نے تجھے بنایا ہے. سمجھ آئی بات کی؟
وہ بنانے والا تمہارا رب کریم ہے. پھر بنانے والے نے بھی کیا خوب بنایا. تخلیق کی ابتدا کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. فسوا کا پھر تیری نو کی پلک درست کی. تخلیق کے دو، ایک ابتدائی مرحلے کا ذکر ہے اور آخری انتہائی مرحلے کا ذکر ہے. سارا تخلیق آ گئی. بندہ ایک چیز بنانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ کسی آرٹسٹ کو دیکھنا، پھر اس کی نو کی پلک سنوارتا ہے. تو یہ دو ایک ابتدائی اور ایک انتہائی مرحلے کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا، تیری نو کی پلک درست کی، تجھے جیتا جاتا انسان بنایا، تو سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے. فسواک کا تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. فعدلک فسواک کا تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. صحیح الاعضاء بنایا، صحیح القوا بنایا. فعدلک معتدل بنایا، کھڑا قد دیا، حسن دیا، صورت دی، سیرت دی. جوڑ برابر کیے، دونوں ہاتھ برابر، دونوں آنکھیں برابر، دونوں کان برابر، دونوں پاؤں برابر. میں نے تجھے بے ڈھنگا نہیں بنایا، تیرے جوڑ میں ترکیب رکھی ہے. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جس شکل میں چاہا، جس رنگ میں چاہا، جس روپ میں چاہا، تو یہ بنا کے کھڑا کر دیا. ہر ایک کا اپنا روپ، اپنا رنگ، اپنی شکل. کروڑوں انسان ہے، کوئی کسی سے ملتا نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک. وہاں بھی اسی کی مرضی چل رہی ہے. ایسے اللہ کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا. کلا میرے بندے، تیری یہ طرز فکر غلط ہے. تو نے رب کو کریم سمجھ لیا، تو نے عادل نہیں سمجھا. وہ جو رب کریم ہے نا، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عادل بھی ہے. کریمی کو تو نے کمزوری سمجھ لیا. وہ جہاں کریم ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے. ان بطش ربک لشدید بھی ہے. فعال لما یرید بھی ہے. ایک بہت بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے گجرانوالہ میں. جب لاہور میں اس کے انٹرویو ہوئے تھے، دھڑ سے دراز کی بات ہے، میں انٹرویو دینے گیا تو انٹرویو لینے والے ایک پروفیسر تھے، غالباً پنجاب یونیورسٹی کے تھے، پتہ نہیں کون سے تھے. اللہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو میں نے بات کی. کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں، عذاب بھی دیتا. میں نے کہا بالکل. وہ نہیں مان رہے تھے، وہ اللہ کو صرف اور صرف معافی دینے والا ہی سمجھ رہے تھے. یہ تو عیسائیوں کا نقطہ نظر ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. وہ انٹرویو کیا، وہ مناظرہ ہی ہو گیا. اور میں نے کہا میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید مالک یوم الدین. بار وہ تو نہیں مانے. بڑی ڈیبیٹ ہوئی. میں نے کہا یہاں تو سلیکشن ہو ہی نہیں سکتی. میں گھر آ گیا. پیچھے سے مالکوں نے مجھے فون کیا، ہم نے بات سن لی، آپ آ جائیں جوائن کر لیں. میں نے جوائننگ نہیں دی، پھر خود ہی نہیں دی. 2 دفعہ کال آئی. یہاں تو ایسے ایسے اسکالر بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اللہ کو صرف اور صرف سمجھتے ہیں اللہ صرف معافی دینے کے لیے بیٹھا ہوا. وہ کریم ہے نہیں، وہ اللہ کریم ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. وہ اللہ ظالم اور مظلوم کو ایک صف میں کبھی بھی کھڑا نہیں کرے گا. سمجھ آئی بات کی؟ کلا تمہاری طرز فکر غلط ہے کہ اللہ کریم عادل نہیں. کلا اس طرز فکر پر جو تم آپے سے باہر ہو چکے ہو، دن دناتے پھر رہے ہو، یہ تمہارا طرز عمل بھی غلط ہے. کلا. اور پھر اس طرز عمل اور طرز فکر کے بعد تم آخرت پر جو تم بہت قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہو، مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، تمہارے وہ اعتراضات بھی غلط ہیں. بل تکذبون بالدین. رب کریم کی باتوں سے اور رب کریم کے بارے میں دھوکے کی کوئی وجہ نہیں تمہارے پاس، کوئی معقول. ایک بات ضرور ہے، تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. بس جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اسے احتساب کا پھر ڈر نہیں لگتا. تمہارے اندر بیماری یہ ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلا رہے ہو. بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. حالانکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظین رکھے ہیں، دائیں بائیں کرامن کاتبین، جو ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. دائیں والا نیک عمل لکھ رہا ہے، بائیں والا بدعملی لکھ رہا ہے. یعلمون ما تفعلون. جو کرتے وہ جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ نعمت بری جنتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین. دوزخ میں وہ جزا اور سزا کے دن داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین. وہاں سے انہیں راہ فرار کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. وما ادراک ما یوم الدین. تم کیا جانو سزا کا دن اور جزا کا دن کیسا ہے، کیا ہے.
ثم ما ادراک ما یوم الدین، ارے پھر سن لو تمہیں کیا پتا وہ جزا کا دن کیسا ہے. یہ عربی اسلوب ہے، بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے تکرار آتا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بس اس دن کے بارے میں اتنی سی بات سن لو، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہاں. یہاں اگلا گارنٹی دے دیتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، بیعت کر لو، میں جنت تجھے پہنچا کے رہوں گا. کمبخت تو پہلے خود تو جا. والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت، طاقت، اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہوگا. اللہ کے سامنے کسی کی زبان حرکت نہیں کر سکے گی. ہاں سفارشی ضرور ہوں گے، جب اللہ اجازت دیں گے تب سفارش ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.